السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عنایت اللہ معلوم کرتے ہیں کہ مولانا صاحب بھائی شہاب حج کے لیے پیدل روانہ ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے متعلق کچھ بیان فرما دیجیے۔ دیکھیے، دنیا کے اعتبار سے لوگ کامیاب ہونے کے لیے بہت بڑی بڑی محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں، لیکن بھائی شہاب نے حج پر پیدل جانے کا ارادہ کیا اور فیصلہ کیا، کسی سے انہوں نے مشورہ نہیں کیا، تو یہ ان کی ہمت کی اور حوصلے کی اور جذبے کی بات ہے۔ اللہ ان کا جانا اور ان کا حج کرنا قبول فرمائے۔ اور جب میں نے یہ بات سنی تو سب سے پہلے میرے دل سے یہی دعا نکلی کہ اللہ ان کا سفر آسان فرمائے اور ان کا جانا قبول فرمائے اور ان کا حج قبول فرمائے، کیونکہ دیکھیے اصل چیز اللہ کی مقبولیت ہے۔ لوگ بہت سارے بیانات کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو اس پورے ٹاپک کا خلاصہ بتاؤں کہ سب سے اصل چیز اللہ کی مقبولیت ہے۔ جس چیز میں بھی اللہ کی مقبولیت شامل ہو جائے گی وہ انسان اس چیز میں کامیاب ہو جائے گا۔ انسان کتنا بھی بڑا دین کا کام کر لے، اگر اللہ کی مقبولیت نہیں ہے، اللہ نے اس کام کو قبول نہیں کیا ہے، تو وہ کام بالکل بیکار ہے، اس کام کا کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ کتنا بھی چھوٹا سا دین کا کام کر لے، اگر اللہ نے اس میں مقبولیت پیدا کر دی اور اللہ نے اس کام کو قبول کر لیا تو اس چھوٹے سے کام میں اللہ بہت اجر دیتا ہے۔ تو جو لوگ میرا یہ بیان سن رہے ہیں وہ بھی یہ دعا کریں کہ جب انہوں نے پیدل جانے کا ارادہ کیا اور وہ پیدل روانہ بھی ہو چکے ہیں تو اللہ ان کا جانا قبول فرمائے اور ان کا حج قبول فرمائے۔ تو بھائی شہاب حج کے لیے روانہ بھی ہو چکے ہیں اور تقریباً 50 دن ہو چکے ہیں ان کو روانہ ہوئے، اور 800 کلومیٹر کا انہوں نے سفر بھی طے کر لیا ہے، اور 8 مہینے میں 2023 میں مکہ المکرمہ پہنچ کر وہ حج ادا کریں گے۔ اور آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے ایسے ماحول میں جو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں انسانوں کے لیے مہیا کر دی ہیں۔ لوگ جہاز سے حج کرنے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے پیدل جانے کا ارادہ کیا ہے۔ اب ان کے دل میں کیا ہے، کس نیت سے انہوں نے ارادہ کیا ہے؟ ان کے دل میں تکبر ہے کہ میں پیدل جاؤں گا تو لوگ میری عزت کریں گے، میری بڑائی کریں گے، میری تعریف کریں گے، دکھلاوا ہے، یا اخلاص ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے حج کرنے کے لیے پیدل جاؤں گا، اللہ میرا یہ عمل دیکھ کر کتنا خوش ہوں گے؟ تو یہ اخلاص ہے یا ریاکاری ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کریں گے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان کسی کے دوسرے انسان کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے یہ جو کام کیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ آج میں صبح نماز پڑھانے کے لیے جا رہا تھا مسجد میں، تو ایک صاحب نے مجھ سے معلوم کرا کہ مولانا صاحب یہ شہاب کے بارے میں جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، لوگ بیانات کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں شہاب حج میں پیدل روانہ ہوئے، تو کیا تعلق ہے اس کا؟ ان کے پاس پیسے کم تھے یا کوئی ان پر پابندی لگی ہوئی تھی، کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے ان کو سمجھایا، دیکھیے ایسا تو کوئی انسان نہیں کرتا کہ پیسے کم ہو تو حج کے لیے روانہ ہو جائے، ایسا تو کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ دنیا بہت بڑی ہے اور دنیا کے لوگ بہت ہیں اور جانے عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں ان سب باتوں پر کوئی بھی ایکشن نہیں لینا، وہ جو بھی کریں کرتے رہیں، لیکن ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے اور اس چیز کو آگے رکھنا ہے۔ انہوں نے دین کے معاملے میں جو قدم اٹھایا ہے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اور میں ان کی ہمت کو، حوصلے کو، جذبے کو سلام بھی کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اللہ اسی طریقے سے ان کو کامیاب کرے اور آگے بھی ان کو دین کی توفیق دے جس طریقے سے انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اور اپنے اندر ان تمام چیزوں کا جو خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ کوئی بھی ایمان والا ہو، ہماری ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، دین کا اگر کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دل میں اخلاص کو پیدا کریے گا۔ اگر اخلاص آپ کے دل میں ہے تو آپ کا دین کا کام اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا، اگر اخلاص نہیں ہے تو آپ کا دین کا کام اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اخلاص کو پسند کرتے ہیں، اور کام میں جو وزن آتا ہے تو وہ اخلاص سے آتا ہے۔
اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا کام کیا ہوا بھی اللہ کے یہاں بہت اجر رکھتا ہے، اور ریاکاری اور تکبر کے ارادے سے بڑا کام کیا ہوا بھی اللہ کے یہاں کچھ بھی اجر نہیں رکھتا۔ تو اس واقعے سے بھائی شہاب کی باتوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور ان کے چلنے کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ ان تمام باتوں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی مقبولیت اور اخلاص کو پیدا کریں۔ اخلاص ہوگا تو اللہ کی مقبولیت آئے گی، اللہ کی مقبولیت آئے گی تو اللہ آپ کو کامیاب بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔